اب آئیے کہ وقت بہت ہی زیادہ ہوتے جا رہا ہے، وقت کی نزاکت ہے، قلت ہے، میں سیدھے اس وقت حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور چند لمحوں میں اپنی بات کہہ کے جو ہے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی موقع پر میں نے بھی کچھ اشعار لکھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر دیں کہ ماتم کناں نہ ہوں گے وہ حضرت حسین پر، ماتم کناں نہ ہوں گے وہ حضرت حسین پر، ہیں جو دلوں میں ان کی عقیدت لیے ہوئے۔ اسلام کے شہیدوں پہ قرآن ہے گواہ، مردہ نہیں ہے کوئی سبھی ہیں جیے ہوئے۔ اسلام کے علم کو جھکایا نہیں کبھی، خون نبی تھے اپنی رگوں میں لیے ہوئے۔ اور قاری شرافت صاحب یہ شعر دیکھیے کہ زینب کی بد دعا کا اثر یہ ہوا ریاض، زینب کی بد دعا کا اثر یہ ہوا ریاض، قاتل ہیں ان کے آج بھی ماتم کیے ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ آپ حضرات نے بہت ہی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اپنی خون پسینے کی گاڑھی کمائی اللہ کے لیے خرچ کی اور ایک دینی اجلاس کا انتظام کیا تاکہ ہم لوگوں کو کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے، اور یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اس کے متعلق کچھ فضائل اور اس میں رونما ہوئے واقعات ہمارے سامنے رکھے جائیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور جو ہماری زندگیوں میں ایک نیا انقلاب لا سکیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو چمک دھمک آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ محفل جو سجی ہوئی ہے، اس میں مولانا زید آتش قاسمی اور ان کے رفقائے کار کا جو ساتھ ہے اور ان کی محنتیں ہیں، انہوں نے اس جلسے کو سجانے اور سنوارنے میں بہت ہی زیادہ محنت کی ہے اور اپنے آپ کو کھپایا ہے، تھکایا ہے، تاکہ آپ حضرات کے سامنے جو اسلام کی خاطر جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کی سیرت آپ کے سامنے آ سکے۔ عزیز ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی عظمت اور برکت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی عظمت و حرمت جو مسلم تھی، اور کفار و مشرکین بھی اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے اور گالی گلوچ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اگر کسی سے تنا تنی ہوتی تھی آپس میں سلجھا لیا کرتے تھے مسائل، اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے۔
عزیز ساتھیوں، اس ماہ محرم میں بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے جو آج تک ہم سب کے لیے عبرت ہیں اور سبق بھی ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس مہینے کو ہم نے منحوسیت کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنی شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم خوشی کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اچھا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہم تصور کر بیٹھے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ خبردار تم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ گردانو، بل احیاء، بلکہ وہ تو سبھی کے سبھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس سے روزی دی جاتی ہے، کھانا پہنچایا جاتا ہے، وہ مردہ نہیں ہیں۔ پھر ہم نے کیوں ان کو مردہ تصور کر لیا، اور اس تاریخ کو کیوں ہم نے منحوس سمجھ لیا، اور ہر سال کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کو ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ کیوں ڈھول بجاتے ہیں؟ کیوں تاشے بجاتے ہیں؟ کیوں گاجا باجا اور جلوس نکالتے ہیں؟ کیوں علم نکالتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، یہ خرافات ہیں، یہ رسومات ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنی بستی والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے لوگو، ہم کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ کس راستے پر ہم نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ قرآن کے 30ویں بارے میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 راستے سجھائے ہیں، 2 راستے عطا کیے ہیں، ہم جس پر چاہیں اپنے آپ کو چلا لیں۔ ہمارے سامنے جنت کا راستہ بھی ہے، ہمارے سامنے جہنم کا راستہ بھی ہے، ہمارے سامنے نیکی کا راستہ بھی ہے، ہمارے سامنے بدی کا راستہ بھی ہے، ہمارے سامنے بھلائی کا راستہ بھی ہے، ہمارے سامنے برائی کا راستہ بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم جس کو چاہو پسند کر لو، جس کو چاہو منتخب کر لو، جس راستے پر چلنا چاہو چل پڑو، لیکن انجام یاد رکھنا، اگر نیکی کے راستے پر چلو گے تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا، برائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، گناہوں کا راستہ منتخب کیا، تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جس کا انجام جہنم ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں جلو گے۔ اس لیے عزیزو، میں آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے، خدا را اللہ کے واسطے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ماتم سے بچاؤ، ڈھول تاشے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور نوحہ خوانی سے، سینہ زنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، ہم اگر سچے حسینی ہیں، سچے علی والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو ہم اپنی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، ہم کبھی روزوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی خرافات میں نہیں پڑیں گے، ہم کبھی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے نہیں لڑائیں گے، ہم کبھی پڑوسیوں کے حقوق نہیں ماریں گے، ہم کبھی فتنہ نہیں پھیلائیں گے، ہم کبھی لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، اگر ہم سچے حسینی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یہ جو اس ماہ مبارک کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر خرافات اور رسومات کی جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو اللہ کے واسطے بچا لو۔ الحمدللہ، میں یہ چیز فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ اسی گاؤں کے اندر ایک زمانہ تھا، آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے خرافات اور رسومات عروج پر تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا، ہمارے علماء کرام کی محنتیں ہیں اور اکابرین کی محنتیں ہیں اس گاؤں کے اوپر کہ آج ان تمام تر رسومات اور خرافات کا 70% خاتمہ ہو چکا ہے۔ 70% خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن 30% ابھی بھی خرافات باقی ہیں، اور اگر ہم یوں ہی ان کے خرافاتیوں کے سامنے اور جو گناہوں کے کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، ان کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے اور ان کے معاون اور مددگار بنے رہیں گے، تو وہی خرافات جو 70% کم پڑ چکی ہیں وہ 70% بڑھ کر کے 110% ہو جائیں گی، اور اس کے مرتکب اور گنہگار ہمیشہ کے لیے ہم ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزو، کوئی کام ہم ایسا نہ کریں جس کے گنہگار ہم ہمیشہ کے لیے ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں ایک پیغام لے کر کے جائیں، اور یہاں بیٹھے ہیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور کچھ ایسا پیغام یہاں سے سیکھ کر جانے کے لیے بیٹھو کہ جس سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکے، ہماری زندگی پرہیزگاری والی زندگی بن جائے، ہماری زندگی تعلیم والی زندگی بن جائے، ہماری اٹھک بیٹھک صحابہ کرام والی بن جائے، ہماری چال ڈھال حضرت حسین جیسی بن جائے، ہماری رفتار و گفتار، ہمارے قول و فعل، ہمارے اخلاق و کردار، اعمال و افعال حضرت حسین جیسے ہو جائیں۔ ہم یہ کوشش کریں۔ عزیز ساتھیو، یہ جو تعزیہ داری کی رسم ہے اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں ایک وسوسہ ہے، اور ہم سب کو اس کی تحقیق چاہیے کہ اس کی شروعات کب سے ہوئی، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کا موجد کون ہے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سیرت الخلفاء، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تعزیہ داری کی، ماتم کی، نوحہ خوانی کی، سینہ زنی کی، ڈھول تاشا بجانے کی، گاجا بازے کی ابتدا 351 ہجری میں معز الدولہ نامی ایک بادشاہ گزرا ہے بغداد کا، اس نے اس کی شروعات کی ہے، اور 352 ہجری میں اس نے پورے بغداد میں اعلان کروا دیا کہ محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کسی کے گھر میں روٹی اور دال نہیں بنے گی، کسی کے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنے گا، کسی کے گھر کی عورتیں اپنے بالوں کو نہیں باندھیں گی، اور تمام تر محلے کی اور شہر کی عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر کے سینہ زنی کریں گی، نوحہ خوانی کریں گی، ماتم کریں گی، اور روئیں گی، گڑ گڑائیں گی، اپنے سینوں کو پیٹیں گی، اپنے گالوں پر تھپڑ ماریں گی، اور یہ تمام شہر والوں کے لیے لازم اور واجب کر دیا تھا۔ وہاں سے اس تعزیہ کی شروعات ہوئی ہے، ڈھول تاشے کی شروعات ہوئی ہے، اور آیا ہمارے ہندوستان میں اس منحوس اور اس قبیح اور اس بدعت کی شروعات کب سے ہوئی، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو آئیے یہ بھی سن لیجئے کہ اس ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر 801 ہجری میں، صدی ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی۔ تیمور لنگ نامی بادشاہ گزرا ہے، وہ شیعی تھا، وہ شیعہ تھا اور اس ملک کا بادشاہ تھا۔ ہر سال اس کو محرم میں ایران اور عراق جانا پڑتا تھا، اس کو یہ خطرہ لاحق تھا اور ڈر لگا رہتا تھا کہ آیا ہم یہاں ہندوستان سے اپنی سلطنت و حکومت کو چھوڑ کر کے عراق اور ایران جاتے ہیں، وہاں عیاشیاں کرتے ہیں اور ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اور وہاں اپنی ہم دھوم دھام سے اپنی رسومات کو ادا کرتے ہیں، آیا ہماری یہ حکومت و سلطنت ہم سے نہ چھن جائے۔ اس نے یہ عہد کیا، کیونکہ اس کے تمام تر وزراء اور اس کے جو لشکر میں جتنے لوگ شریک تھے اکثر، اور اس کی بیگمات سب کی سب اکثر شیعہ تھے، اور وہ سب کے سب ایران اور عراق جایا کرتے تھے۔ لہذا ان لوگوں نے، ان کے وزراء نے اور ان کے لشکر والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ ہم لوگ ہر سال محرم میں ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، وہی شبیہ اور وہی جلوس، وہی تعزیہ
اپنے ملک کے اندر بنا لیا جائے اور یہاں بھی ویسے ہم دھوم دھام سے ڈھول تاشے کے ساتھ گاجے باجے کے ساتھ اور طبلہ بجانے کے ساتھ جلوس نکالیں علم نکالیں لوگوں کو خرافات میں مبتلا کریں لوگوں سے نمازیں چھڑوائیں لوگوں کو بددین بنائیں لوگوں کو اپنے ماں باپ پر اکسانے والا بنائیں اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا بنائیں اور صحابہ کرام پر سب و ستم کرنے والا بنائیں صحابہ کرام کو تان و تشنیع کے ساتھ یاد کرنے والا بنائیں کیوں نہ ہم اس کی ایجاد یہاں ہندوستان میں کر دیں چنانچہ اس نے 801 صدی ہجری میں تیمور لنگ نامی بادشاہ نے اس کی شروعات یہاں کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی صرف اس میں شہادت نہیں ہوئی بلکہ ان کے ساتھ 72 صحابہ کرام اور بھی تھے، ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اس واقعے کربلا میں اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے، اپنی جانوں کو اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے، اپنے سروں کو تن سے جدا کیا ہے۔ اور اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ کون حضرت عمر؟ وہ حضرت عمر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا کہ اے اللہ ہم کو عمر عطا فرما دے، کیونکہ اسلام میں جب عمر کا داخلہ ہوگا، جب عمر اسلام میں آئے گا تو اسلام پھلے گا پھولے گا۔ جب عمر اسلام میں آئے گا تو نمازیں آزادانہ طور پر ادا کی جائیں گی۔ جب عمر اسلام میں آئے گا تو اذانوں کی صدائیں بلند کی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور یہ مراد سنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلقہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ جب عمر اسلام میں داخل ہو گئے اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو اپنے آپ کو شہید کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم چھوڑنا چاہتا ہو، وہ آئے اور حضرت عمر سے مقابلہ کرے۔ کوئی ہے جری، کوئی ہے بہادر انسان جو حضرت عمر سے مقابلہ کر سکے؟ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بول پڑے، جب وہ رائے دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس رائے کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں فوقیت کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، لیکن حضرت عمر کے اندر نبوت کے سارے گن موجود تھے، نبوت کی ساری شرائط موجود تھیں، وہ بہت ذہین و فطین تھے۔ یہ آج ہم جو کورٹ کچہری تھانے دیکھ رہے ہیں یہ سب حضرت عمر کی دین ہے، بلا کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور ایک چیز چھوٹی سی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آج کل رواج ہو گیا کہ ہم سب صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت علی کا حق مار لیا، یہ لوگ غاصب ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اے عزیزو، میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً بڑی شہادت ہے، لیکن ہمیں ایسے موقعوں پر کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا ہے، سب و ستم نہیں کرنی ہے، تان و تشنیع نہیں کرنی ہے، نہ تو حضرت امیر معاویہ کو گالی دینی ہے، نہ دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیں، کیونکہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ
عادل ہیں، سچے ہیں۔ کہیں فرمایا اللہ کے نبی نے اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو گے، کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم صحابہ کرام کو گالی دیں، حضرت ابو بکر کو گالی دیں اور حضرت عمر کو گالی دیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں؟ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، کسی سے رائے مشورہ نہیں کیا، اور حضرت امیر معاویہ اپنے فیصلے میں غلط تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جو صحابہ کرام کی نیتوں میں شک کرے گا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ کیوں وہ کافر اور جہنمی ہے؟ کیونکہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی پرورش کس نے کی ہے؟ پرورش کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سچے ہیں۔ تو ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم صحابہ کرام پر سب و ستم کریں، ان کو گالی دیں اور ان کے اوپر تبرہ بازی کریں؟ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ لوگوں پر سب و ستم کریں گے، ان کو گالی دیں گے اور ان کے ساتھ طعن و تشنیع کریں گے، تو خدا را اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا، اور اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا کہ تم مومن اور مسلمان ہو بھی یا نہیں۔ اس لیے عزیزو، اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کی زندگیاں صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنے والے ہم سب بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ڈھال لیں، کیونکہ سارے صحابہ ہمارے لیے ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی ہم اقتدا کر لیں گے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اس ماہ مبارک کے اندر تمام قسم کی رسومات و بدعات کی شناعت و قباحت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی حق کو ہمارے سینوں پر آشکارا فرمائے، شرح صدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔